بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر مشکل پریشانی سے نجات کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کی ذات سے حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس بابرکت مہینہ میں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا، چاہے آپ کا کوئی مالی مسئلہ ہے، چاہے کوئی بیماری ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی اٹکا ہوا کام ہے آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، مال و دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، یا آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا یہ مشکل نہیں ہے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے خود کو جوڑنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اور اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے یہ دو کام تو کرنے پڑتے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور گناہوں سے خود کو بچانا ہے۔ جب تک ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارے مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارے مسئلوں کو کوئی حل نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے علاوہ ہماری پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ عزت ذلت کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، صحت بیماری کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، زندگی موت کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس بابرکت مہینہ کو ضائع نہ کریں اور اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا لیں۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں مسائل کا حل ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اسی طرح سے ہی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ صرف وظیفے کرنے سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی، صرف وظیفے کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو جوڑنا، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کرنا، اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جس دن ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے گی، ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا، ہماری زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی، زندگی خوشحال بھی ہوگی، اور ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے، حاجتیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب سے پہلے میں عمل کی تاثیر کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے، اور دوسری بات 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ مخصوص ایام میں نہیں ہیں تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیجئے، دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور ظہر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ مخصوص ایام میں نہیں ہیں تو نفل پڑھ کر 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کیجئے، اور اگر آپ مخصوص ایام میں ہیں تو آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں نوافل کے بغیر، جیسے میں بتاؤں گا آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کر لیجئے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، مخصوص ایام میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ کر یا بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو یکسوئی مصلی پر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی، اس لیے کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، اور قبلہ روح ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جدھر بھی بیٹھ کر کریں ادھر ہی اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ لیں، اور کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں۔
چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، حسب توفیق آپ جتنا دے سکتے ہوں کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کیجیے۔ ان باتوں سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے عمل کو کریں۔ عمل کی ترتیب سے پہلے بات کرتے ہیں عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے اور ندامت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جو گزشتہ زندگی گناہوں میں گزاری ہے ان کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ۔ 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے۔ جیسے بچہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ماں کو پکارتا ہے، روتا ہے، آپ نے اس طرح اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے، اللہ رب العزت کے ان اسماء مبارک کا ذکر کرنا ہے۔ 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے یا رحمان یا اللہ جل جلالہ اس کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ نماز والا جو درود ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس جن کا ہم دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں اور کبھی شکر کی کیفیت دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ آپ نے 2-4 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ بے شک میں بہت کمزور ہوں اور آپ کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، سو جتنی لمبی دعا ہوگی اتنی ہی اللہ رب العزت کی محبت دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، اور اتنا ہی اللہ رب العزت سے تعلق بڑھے گا، اور جتنا اللہ رب العزت سے تعلق بڑھے گا اتنی ہی جلدی مسئلے بھی حل ہوں گے، اتنی ہی جلدی سکون بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو، اس لیے درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے یکسوئی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ وہاں بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ عمل کو کر سکیں۔ لیکن اگر گھر چھوٹا ہے، افراد زیادہ ہیں، تو آپ کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی مناسب جگہ پر بیٹھ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔